اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ دوستو، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے کنفیوژن۔ کنفیوژن سے مراد ہے کہ ایک آدمی کو بہت کچھ ملنے کے بعد اسے سمجھ نہ آئے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دوستو، یہ موضوع ہم نے خالص اپنی قوم اور ملک کی بھلائی کے لیے یہ میسج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اس سے کوئی سیاسی مقاصد یا کوئی دوسرے لالچ بالکل نہیں ہے۔ یہ بات میں ویڈیو کے شروع میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جو کچھ اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو بات ہم شروع کرتے ہیں کنفیوژن پر کہ انسانی ذہن میں کنفیوژن کیوں جنم لیتی ہے۔ کنفیوژن کا مطلب ہے کہ اس کی سمجھ سے یہ بات بالاتر کیوں ہو جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے حکومت کرنی ہے، کیسے قیادت کرنی ہے، کیسے محکوم رہنا ہے۔ یہ ساری باتوں کا کنفیوژن اس کے ذہن میں اس وقت آتا ہے جب اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جانا کیا ہے، میں نے نام کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے شہرت کے لیے کچھ کرنا ہے، یا دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہے اور بالاتر ہو جاتا ہے۔ تو اسلام مذہب کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے ذہن سے کنفیوژن دور کی جائے۔ مذہب کا یہ مطلب ہے، اور اس کے راستے آپ کی زندگی کے طے کر دیے جائیں۔ یہ بات آپ نے کرنی ہے، یہ بات آپ نے نہیں کرنی ہے۔ تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر دل کو لگے تو اس پر عمل کریں، اگر دل کو نہ لگے تو اس کو چھوڑ دیں۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں لالچ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو میں آج بات آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا را اپنی منزل کا تعین کر لیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام پر ایمان لایا ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر لیں تاکہ ان کے ذہن میں کنفیوژن نہ رہے، ان کے ذہن میں بے چینی، اضطراب نہ رہے۔ جو کام بھی کریں اس کو مستقل مزاجی سے کریں۔ مثال کے طور پر اسلام نے کہا ہے عشاء کے بعد سو جاؤ، تو اگر مسلمان ہوا تو اس کے ذہن میں یہ کنفیوژن نہیں رہے گا کہ مجھے جاگنا چاہیے یا سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلام نے حکم دیا کہ جھوٹ مت بولو، تو جو مسلمان ہوگا اس کے ذہن میں یہ کنفیوژن نہیں رہے گا کہ یہاں پر میں جھوٹ بول کر کام چلا لوں اور وہاں پر جھوٹ نہیں بولوں۔ اسی طریقے سے بہت سے مذہب میں احکام ہیں جو صرف میرے فائدے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے فائدے کے لیے۔ اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کو بھی فائدہ ہوگا۔
تو آج ہم اسی لیے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ چلا کوا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ تو برائے کرم آپ اپنے راستے کا تعین کر لیں، جن کو اسلام نہیں پسند ہے وہ چھوڑ دیں اسلام۔ کون سی ان پر پابندی لگی ہے، کون سی ان پر تلوار لگی ہے، لٹکی کھلی ہے کہ نہیں تم مسلمان ہی رہو؟ تو جو اسلام پر ایمان لا چکے ہیں، خدا را وہ اسلام کو مذہب لیں، ہادیان برحق ہے۔ جب آپ اس بات پر آ جائیں گے کہ آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم، تو آپ کے ذہن سے کنفیوژن بھی ہٹ جائے گا۔ مسلمان ایک طرف جاتا ہے تو اس کو کوئی دوسرا کہتا ہے تم اس طرف جاؤ، وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی دوسرے لوگ جو دوسرے ذہنوں سے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے کرو، وہ ایسے کر لیتا ہے۔ تو نہ وہ مسلمان رہا اور نہ کافر ہوا۔ پھر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ او بھائی کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن فالو تو نہیں کرتے، یہ تو تمہیں ماں کی گود سے مل گیا ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ سیاست ہو، جنگ ہو، گھریلو زندگی ہو، محلے کی زندگی ہو، شہر کی زندگی ہو، مسافر کی زندگی ہو، قیدی کی زندگی ہو، تمہیں کھانا کیا ہے، تمہیں کیسے سونا ہے، یہ سب باتیں تو طے ہو چکی۔ اگر طے ہو چکی اور میں ان باتوں کو سچ مان رہا ہوں تو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی کنفیوژن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں عرف عام میں، اسلام کی زبان میں، منافقت۔ اور منافق کی جو تشریح کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ تینوں باتیں آج دیکھ لیں، کنفیوژن جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ پتہ نہیں اسلام صحیح ہے یا پتہ نہیں اسلام غلط ہے، اس کنفیوژن نے ان باتوں کو ہمارے ذہن میں جگہ دی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے، ہر آدمی خود سوچ لے کہ وہ دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بول رہا ہے اور کتنی امانتوں کی خیانت کر رہا ہے، اور کتنے وعدے جو اس نے کیے تھے، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کتنی امانتوں میں خیانت کی اور کتنے وعدے کیے اور پورے نہیں کیے۔ تو یہ کنفیوژن منافقت ہی کی وجہ سے جنم لے رہی ہے۔ دیکھنے میں تو ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا دل اس بات کو مان نہیں رہا ہے۔ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، جو تو منہ سے کہہ رہا ہے تیرا دل بھی اس بات کو مانے، اور جب دل مانے گا تو پھر تو انشاءاللہ تعالی اسلام کے ذرعی اصولوں پر 1400 سال گزر گئے، اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ جنہوں نے اسلام کو دل سے مانا، ان کے بدن سے، ان کے کردار سے، ان کے رہن سہن سے بھی یہ ظاہر ہوا کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ تم کس کو اپنا ہادی سمجھتے ہو، اپنے دل کو یا جو ہم سے پہلے گزر چکے ان کو، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ان کی زندگی اور اس کے نتیجے ہمارے سامنے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کامیاب زندگی کس کی تھی، ابو بکر صدیق کی تھی یا جھوٹے مدعیان نبوت کی تھی۔
حضرت عمر کی تھی یا ظالموں کی تھی؟ حضرت عثمان کی تھی یا سخیوں یا جو لوگ کنجوس تھے ان کی تھی؟ حضرت علی کی تھی با کردار یا بدکار لوگوں کی تھی جو ہوش پرست میں رچے ہوئے تھے؟ ہماری سیاست کا محور، ہم کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے مجھے کتنا جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کتنا ظلم کرنا پڑے، چاہے کتنی زیادتی کرنی پڑے، مجھے دوبارہ وزیر اعظم ضرور بننا ہے، چاہے پارٹی میں سے 20 لوگوں کو نکالنا پڑے یا 20 کو ڈالنا پڑے۔ اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے ہم یہ ساری واردات کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اگر تمہیں عقل نہیں ہے تو عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں سے ہی سیکھ لو۔ جب ان کا ایک صدر اپنی مدت پوری کر کے جاتا ہے تو کوئی دوسرا اس کو مشورہ نہیں دیتا۔ اگر وہ اتنا عقل مند ہوتا تو اپنی عوام کے اگر کام کرتا تو وہ دوبارہ صدر نہ بنتا۔ کوئی کسی کو، یعنی کہ یہ جو حال ہی میں دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنے اوباما نے مشورے دیے، بورس جانسن کو کتنے جو پہلے وزیر اعظم تھے اس نے مشورے دیے۔ تو ہم ایک دن حکومت بنتی ہے اور دوسرے دن تنقید شروع کر دیتے ہیں، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو۔ حکومت کے ذہن میں تو پہلے ہی کنفیوژن ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو رہی کھئی کسر ہے وہ ہم دانشوار جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ 1977 سے لے کر آج 2020 تک پیپل پارٹی خدمت کے دعوے کر رہی ہے۔ کتنی خدمت کی ہے اس نے لوگوں کی، یہ اس کو پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے۔ اسی طرح یہ مسلم لیگ نون ہے، یہ کب سے بنی ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کو، یہ خدمت سے تھکتے ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی ہے، اسی طریقے سے اور جماعتیں ہیں۔ تو اگر آپ اتنے عقل مند ہوتے اور اتنے خیر خواہ ہوتے تو لوگ آپ کے پیچھے بھاگتے۔ جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان بکری کے گلے میں رسی ڈالے جا رہا تھا اور اس کو کھینچے جا رہا تھا، تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو کہا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ جانور ہے، بے زبان ہے، آپ اس کو کھینچے جا رہے ہیں۔ اس نے اس کے گلے سے رسی کھول دی، اور پہلے تو وہ سیدھا جا رہا تھا، پھر آڑا ٹیڑھا چلنا شروع ہو گیا اور وہ بکری اس کے پیچھے پیچھے۔ تو سعدی نے پوچھا، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بکری تو خود بخود تمہارے پیچھے جا رہی ہے اور آپ آڑے ٹیڑھے ہو رہے، جیسے آپ چل رہے ہیں ویسے یہ بھی چل رہی ہے۔ تو اس نے کہا، سعدی میں اس پر مہربان ہوں، میں اس کو وقت پر چارہ ڈالتا ہوں اور اس کے چلنے پھرنے کا، رہائش کا خیال رکھتا ہوں، یہ میرے پیچھے نہیں، میری ان مہربانیوں کے پیچھے آ رہی ہے۔ تو دوستو، پیار کی زبان تو جانور بھی جانتے ہیں، خدمت کی زبان تو جانور بھی جانتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب ہمیں پورے اقتدار ملنے کے بعد بھی عوام ہمیں پسند نہیں کرتی؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کنفیوژن ہے، ہم جو زبان سے کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ہمارے قول، فعل، کردار میں تضاد ہے۔ تو خدا کے لیے یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ہدایت لینی ہے یا نبی کریم سے لینی ہے، تم نے کفار سائنسدانوں سے لینی ہے یا نبی سے لینی ہے۔ آج آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، قیامت، حشر، جنت کی نہیں۔ تو جب آپ کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا تو آپ درست کام کیسے کریں گے؟ اور خدا را پوری عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنی ذہنوں سے کنفیوژن ہٹا دے اور اپنے راستے کا تعین کر لیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس کے تابع ہونا ہے۔
جب تک ہم یہ طے نہیں کر لیں گے کبھی بھی، چاہے 1000 سال حکومت ملے، یہی بے ایمانیاں، یہی چلاکیاں، یہی فراڈ، یہی جھوٹ، یہی اقربا پروریر، یہی کرپشن، یہ ساری علامات سے ہم کبھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو اس لیے دست بستہ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنے راستے کا تعین کر لیں، کوئی پابندی، کوئی زبردستی، دین نے تو پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ دین کے معاملات میں کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آ گئے، تو کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے کہ اسلام کے اصولوں پر عمل نہ کریں؟ تو میرے ناقص خیال میں ہمارے دل کی منافقت ہی روکتی ہے۔ ہم من چاہی، دل چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ اسی وجہ سے دنیا کی قوموں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ذہن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا اس دنیا کا جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کاش ہمارا دل اس پر آمادہ ہو جائے کہ ان وسائل کو کام میں کیسے لا۔ کوئی غریبوں کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی غریبوں کی سن نہیں رہا ہے۔ 10 کلو آٹے کی تھیلی دیتے ہیں، وہ بھی مشہور کر دیتے ہیں۔ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 7 ارب روپیہ تقسیم ہو گیا اور مریض 5000، گراؤنڈ میں کچھ حاصل نہیں، لوگ بیٹھ بیٹھ کر گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بغیر کسی لالچ، بغیر کسی بغض اور اناد کے اور پارٹی پرستی کے، ہماری ایک ہی پارٹی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری پارٹی ہے۔ تو اس لیے پورے پاکستان سے اور وزیر اعظم پاکستان سے اور تمام وزراء سے اور تمام علماء سے یہ دست بستہ اپیل ہے۔ اور ایک بات، جب تک امت اسلام کے ہاتھوں میں رہی تو یہ ترقی کے مدارج طے کرتی رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ چیچنیا کہاں پر ہے، وہاں بھی اسلام پہنچا۔ آپ سوچ سکتے ہیں بوزنیا کہاں ہے، وہاں پر بھی اسلام پہنچا۔ مسلمان پہنچا تب بھی اسلام پہنچا۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو اسلام ملے گا، کیونکہ اقوام سے ترقی ہوتی ہے، افراد سے ترقی نہیں ہوتی۔ ایک پارٹی آ جائے گی وہ ترقی کر دے گی، نہیں۔ تو خدارا جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، اس کو بھی آنے دیں۔ میرٹ کیا ہے؟ بہت نام ہوتا ہے میرٹ، اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے اپنے بھائی کو، جو بہن کو جس نے ابھی امتحان دیا اس کو بھی داخل کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وسائل پر میرا قبضہ ہو، ہر ادارہ چاہتا ہے وسائل پر میرا قبضہ ہو۔ وزیر اعظم کہتا ہے میری بات مانی جائے۔ تو تمام لوگوں سے درخواست ہے جن کے پاس محکمے ہیں وہ اپنے محکموں میں انصاف کریں اور اسلام کے مطابق ان محکموں کو ڈالیں۔ کون سی رکاوٹ ہے آپ کے سامنے؟ نہیں ہے تو اسی طرح ذلیل و خوار ہو کر، جیسے نواز شریف ہوا، جیسے بھٹو قتل ہوا، جیسے وہ بے نظیر قتل ہوئی، اور بہت سے علماء قتل ہوئے، اور بہت سے لوگ قتل ہوئے، کچھ جیلوں میں گلے سڑے، تو آپ کو کیا اس سے لذت ملتی ہے؟ جب آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے اور سارے عام میں اقرار بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عمل نہیں کرتے؟ سوائے منافقت کے
اور منافقت نے آپ کے ذہنوں کو کنفیوز کر دیا ہے، پوچھتے پھرتے ہیں یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ جب نبی پاک نے کلیئر لفظوں میں پھیلا دیا ہے گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ گئے، اور نیکی اس چیز کا نام ہے جو تیرے دل میں خوشی پیدا کرے، جس سے تیرا دل خوش ہو، وہ نیکی ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کریں اور اپنے کردار کو، اپنے راستے کو طے شدہ راستے پر لے جائیں۔ اگر دائیں بائیں جائیں گے تو سوائے نقصان کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ چلا کوا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ کوے کو ہنس کی چال پسند آئی، جیسے ہمیں مغرب پسند آ گیا، ان کی باتیں پسند آ گئی۔ وہی باتیں جب ہم مسلمانوں میں لاتے ہیں تو وہ ان کو بری لگتی ہیں۔ ہر تیسرے دن مرضیت کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے فتنہ۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ جب ملک اسلامی ہے، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کے دل میں یہ کیوں فطور پیدا ہوتا ہے؟ پھر مسلمان چیختے ہیں چلاتے ہیں یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو بھائی جو بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے؟ جو ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں ان کو کیوں نہیں نکال کر باہر پھینکتے؟ تو ان حرکتوں سے اور ان باتوں سے میرا اور تمام مسلمانوں کا اور پورے ملک کا دل دکھتا ہے۔ خدا را ایسی حرکتوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ تو بازاروں میں پھرے اور بیٹوں کو بولے کہ تم کفایت خیاری کرو؟ جب حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی، اپنی عیاشیوں کو نہیں چھوڑے گی، اپنے بنگلوں کو نہیں چھوڑے گی، تو یہ کیسے ہوگا؟ جو مشورے آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ اپنے آپ پر کیوں نہیں نافذ کرتے؟ تو اس لیے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنی منزل کا تعین کر لیں، ذہن سے کنفیوژن کو ہٹا دیں تاکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے پہلے وہ جو تلاوت کی تھی سورہ فاتحہ کی، تو اس میں یہی تھا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہسٹری ہمارے سامنے ہے، کون کامیاب ہوئے کون ناکام ہوئے۔ تو اس لیے حکومت سے اور تمام اداروں سے اور تمام مسلمانوں سے اور پورے ملک سے ہماری درخواست ہے کہ اپنے راستے کا تعین کر لیں، پھر کوئی لاکھ روکے اس راستے پر نہ روکے، برابر چلتے جائیں، اور ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا۔ ہم تو اپنا راستہ طے کر چکے اور قبر کی منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ ہماری باتیں یاد رکھنا اور ان کو ذہن میں بٹھانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، پورے ملک پاکستان کو، پاکستان کی حکومت کو، تمام اداروں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ترقی کے مدارج طے کرتے رہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔